بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک جماعت موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑی، حالانکہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، اور وہ لوگ مر گئے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العزت انسانوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ رب العزت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244۔ نکاح اور طلاق کے معاملات اور اس کے احکامات ہمارے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ آئے۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، ایک نئی بات شروع ہوتی ہے، ایک جہاد کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ہے، اور شام کے علاقے میں ایک جگہ پڑتی ہے وردوان کر کے، وہاں پر ایک جماعت قائم تھی۔ تو اس جگہ کے اوپر طاعون ایک طرح کی بیماری ہے وہاں پر پھیلی۔ یہ واقعہ جو ہے سننے سے پہلے بھی جو ہے ایک تمہیدی بات ہم جان لیں کہ دو چیزیں انسان کے پاس ایسی ہے جس کو انسان اپنا محبوب سمجھتا ہے، اپنا پسندیدہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دو چیزیں میرے پاس سے کبھی نہ جائیں۔ ایک انسان کی اپنی جان ہے اور ایک انسان کا اپنا مال ہے۔ ہر ایک انسان کو اس سے محبت ہے، اور ہر ایک انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور نہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں۔ ہر ایک انسان کو مال کی خواہش بھی ہے، ہر ایک انسان کو اپنی جان کی فکر بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ یہ جان بھی میں نے اپنی طرف سے دی ہے، اور یہ مال بھی میں نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور صاف طور پر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہاری مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جنت کے بدلے میں کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ اب یہ نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، جان بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے تم کو جنت دی ہے۔ اس کے بدلے میں ہم نے تم کو کیا دی ہے؟ جنت دی ہے۔ اب یہ مال اگر صحیح جگہ پر لگتا ہے اور جان اگر صحیح جگہ پر لگتی ہے تو جنت ہاتھ میں آتی ہے، اور جان لگنے کی جگہ پر نہ لگے، مال لگنے کی جگہ پر نہ لگے، تو پھر جہنم کے بجائے ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ اور اللہ رب العزت کا مزید کرم اور مزید احسان اور فضل اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جان اپنی بنا کر، مال اپنا بنا کر ہم کو دوبارہ نعمت کے طور پر واپس دے دی ہے، امانت کے طور پر ہم کو واپس دیا ہے۔ حالانکہ امانت کا تقاضا اور امانت کا حق تو یہ ہے کہ آدمی امانت اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں اپنی امانت کسی کو دیتا ہوں تو واپس لے نہیں لیتا۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کسی اور کو دے دی، اور ایک وقت متعین کر دیا، تاریخ متعین کر دی کہ فلاں دن اور فلاں وقت میں وہ چیز میں آپ کے پاس سے لے لوں گا۔ وہ آدمی دے نہیں دیتا ہے۔
جب وہ سامنے والا لینے کے لیے آتا ہے تب وہ امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم اور احسان اور فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جان اور مال کو اپنے پاس سے لے کر بھی واپس بندوں کو دے دیا۔ تو یہ نہ جان ہماری ہے اور نہ ہی مال ہمارا ہے، اور اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں یہ دونوں چیزیں اشد ضرورت ہے، جان بھی اور مال بھی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف جان ہی جان کام آئے اور مال کام نہ آئے، اور صرف مال ہی کام آئے اور جان کام نہ آئے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ موت سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، موت سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کے ڈر سے تم کسی مضبوط قلعے کے اندر محفوظ ہو جاؤ، اور تم یہ سمجھو کہ موت یہاں پر نہیں آئے گی، تو یہ تمہاری صرف خام خیالی ہے، اور تم صرف سوچ رہے ہو، موت تم کو وہاں پر آ کر بھی پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے موت سے بھاگ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو موت آنی ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ موت آ جائے گی، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک جو ہے جہاد کرنا، قتال کرنا، لڑنا، اس میں جو ہے اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ آدمی کی موت آ جائے۔ لیکن آدمی کی جس وقت موت لکھی ہوتی ہے اس وقت موت آ کر رہتی ہے، چاہے وہ جہاد میں آئے یا اپنے گھر پر آئے یا اپنے سفر پر آئے یا کسی بھی جگہ پر آئے، موت کا جب وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گی، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اب اس واقعے کو ہم سمجھیں تو یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، تو اس جگہ پر جو ہے ایک طاعون، ایک بیماری ہے طاعون، اور ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے پہلے بہت جو ہے زمانے پہلے جو ہے ایک ایسی بیماری بہت ساری جگہوں پر پھیلی، اور اس بیماری نے کئی انسانوں کی جانیں لے لی ہے، اور یہ بیماری جو ہے بڑھتی جاتی، اور اس بیماری کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ گردن میں اور بغل کے اندر بڑے بڑے پھنسے اور بڑے بڑے پھوڑے پڑ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری جو ہے پھیلتی ہی جاتی ہے، وبا ہے، ایک طاعون کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پھیلی تھی، تو یہ بنی اسرائیل کی اس جگہ پر بھی جو ہے یہ طاعون کی بیماری پھیلی، تو یہ جماعت جو ہے موت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری ہم کو نہ لگے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، وہاں سے نکل گئے، اور دوسری جگہ پر جا کر انہوں نے قیام اختیار کر لیا۔ حالانکہ اس بستی کے کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے ساتھی باہر نکل گئے ہیں اور جب بیماری ختم ہو گئی تو واپس جو ہے لوٹ کر اپنی بستی میں آئے، تو وہاں کے رہنے والوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھی کتنے ہوشیار ہیں کہ بیماری جو ہے پھیلی اور یہ لوگ دوسری جگہ پر چلے گئے، تو جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ آئندہ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم بھی جو ہے اس طرح کا عمل کریں گے۔ تو دوسرے سال پھر طاعون کی بیماری پھیلی، اور اس بستی کے سارے افراد جو ہیں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قرآن کریم نے جو ہے لفظ استعمال کیا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ، یہ الوف کا لفظ جو ہے 10,000 سے زائد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کم کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10,000 کی تعداد بھی تھی، کسی نے 20,000 لکھے، کسی نے 30,000 لکھے، کسی نے 40,000 لکھے۔ تو اس طرح کی تعداد جو ہے وہ جو ہے موت کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ چلے گئے، اس بستی میں جا کر جو ہے وہاں پر رک گئے، اور 2 فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے، ایک اس کنارے پر کھڑا رہا، دوسرا اس کنارے پر کھڑا رہا، اور دونوں فرشتوں نے جو ہے ایک بلند آواز کے ذریعے سے آواز دی، اللہ کے حکم کے ذریعے سے مر جاؤ، تو سارے کے سارے مر گئے، کوئی بچا نہیں۔ اس 10,000 میں سے یا جتنے بھی ہزار تھے ان میں سے ایک آدمی بھی بچا نہیں۔ 8 دن تک جو ہے ان کی لاشیں وہاں پر گلتی اور سڑتی رہی۔ اس زمانے میں ایک نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کا نام بتایا جاتا ہے، ان کا وہاں پر سے گزر ہوا، اور اتنے سارے لوگوں کا کفن دفن کرنا ایک جو ہے بہت
لمبی جو ہے کوشش ہو جاتی ہے تو لوگوں نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ایک حظیرے کی طرح اور ایک جو ہے ایک دیوار انہوں نے کھینچ لی تاکہ پرندے ان کی لاشوں کو نوچے نہیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا 8 یا 9 دن کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اور بلکہ دعا بھی فرمائی، یوں بھی نقل کیا ہے یا خود اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے بتائی، کیا ہم تم کو ہماری نشانی بتائیں؟ تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ ضرور نشانی بتائیں، یا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو زندہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب مر گئے تو دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ آدمی مر جاتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں جو ہے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی ابھی باقی تھی، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو موت دی ہے یہ موت ان کی سزا تھی، یہ موت ان کی کیا تھی؟ سزا تھی، کہ بیماری کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ موت ہمارے بل بوتے کے اوپر آئے گی، حالانکہ موت اللہ رب العزت جس آدمی کو جب دینا چاہے، جس وقت دینا چاہے، جس جگہ پر جو ہے موت دینا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو گویا ان کی جو موت تھی وہ سزا کی موت تھی، اسی لیے جو ہے ان کی باقی زندگی جو ہے باقی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کی روایت میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے کہ موت ان کے درمیان میں واقع ہو رہی تھی، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت کے زمانہ کا جو بادشاہ تھا اس نے حکم فرمایا تھا ان لوگوں کو کہ تم کو جو ہے فلانی جگہ پر جانا ہے اور کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے بہانہ بنانے لگے اور یوں کہنے لگے کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہے، اگر وہاں طاعون کی بیماری ختم ہو گئی پھر ہم وہاں جا کر ان سے قتال کریں گے۔ اس طرح کا انہوں نے جو ہے بہانہ بنایا اور اس طرح سازش کی، تو وہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ ان کے ہی آدمی مرنے لگے، تو یہ لوگ موت کی ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے۔ اس بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ نشانی بتا دی کہ سارے انسانوں کو مار دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ بہرحال علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساری روایات اور یہ سارے واقعات جو ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں اور ہم کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم نے جو ہے، قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے کہ تاریخ واقعات ذکر کرے، قرآن کریم جو ہے نصیحت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر نصیحت کا ذکر کیا ہے، تو یہ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، اور یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں اور ایمان والوں کا خاص طور پر اس بات کا یقین ہے کہ دوبارہ ہم کو مر کر جو ہے زندہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کی طرف اللہ رب العزت یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو، بہت سارے لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر یہ مثال قائم کر کے بتا سکتے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کو مار دیا اور دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چاہے وہ چیز جاندار ہو چاہے وہ چیز جاندار نہ ہو، وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور اس ساری کی ساری اللہ کی مخلوق میں اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس انداز کے ساتھ چاہے تبدیلی کر سکتا ہے، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے انداز میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے فارسی کے اندر وہ شعر کہا ہے، اور یوں شعر میں فرمایا کہ خاک و باد و آتش و سب بندہ اند، کہ یہ آگ، پانی، ہوا، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جو ہے مردہ ہے۔ میں اور آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں یہ لوگ زندہ ہیں۔
کون زندہ ہے؟ آگ کے اندر زندگی ہے، اسی طریقے سے ہوا کے اندر زندگی ہے، لیکن ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، ہم جو ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہوا جس طرف رخ کرنا چاہے ہوا کا رخ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے کہ آگ کے اندر جو ہے جلانے کی طاقت کو ختم کر دینا ہے تو ختم بھی کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکی۔ بہت ساری چیزیں، ہم کو ہزاروں ایسی مثالیں مل جائے گی۔ پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے تو اللہ جب چاہے اس کے اندر ڈبونے کی صلاحیت کو ختم بھی کر سکتے ہیں، جیسے فرعون کا جسم نہیں ڈوبا، اس کو جو ہے پانی نے باہر پھینک دیا۔ تو ایسی کئی ایک مثالیں جو ہیں ہم کو مل جائے گی کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں، اور ہم تو اللہ رب العزت نے ہم کو جاندار بنایا ہے، ہم کو جان والا بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دے اور دوبارہ زندہ کر دے تو اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل والی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقین اللہ رب العزت تمام انسانوں کے اوپر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک جو ہے بہت بڑی شیطان کی سازش یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی جب کروانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ اور اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی ناشکری پر ڈال دو۔ اس کی پہلی سیڑھی انسان کی اللہ کی نافرمانی کی یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں شیطان کا تذکرہ آیا ہے اور اللہ رب العزت کا اور شیطان کا جو معاملہ ہوا تھا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے کیا عہد لیا تھا؟ سب سے پہلا یہ عہد لیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا، ان کو جو ہے تیرے شکر پر ابھاروں گا نہیں، تیرے شکر پر لاؤں گا نہیں، وہ ہمیشہ تیری ناشکری کرتے رہیں گے۔ اور آدمی جب ناشکری کرنے لگتا ہے تو دوسرے گناہ اور دوسری نافرمانیاں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تمہاری آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے جہاد کو لے کر، اور جہاد کا مطلب جو ہے ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھے کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کفار کے مقابلے میں اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑنا اور اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، کہ کفار کا مقابلہ جب ہو تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں تو جو ملک ہے اسلامی ملک، وہ وہاں کا حاکم یہ طے کرے گا کہ اگر تم اس سرزمین پر رہنا چاہتے ہو اور تم جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے، غیر مسلم بن کر ہی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جو ہے تم کو ٹیکس بھرنا ہوگا، جزیہ بھرنا ہوگا، وہ مہینے کا ہو یا سال بھر کا ہو، تو تم جو ہے اس سرزمین پر رہ سکتے ہو۔ اگر وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے قتال کی اور جو ہے جہاد کی دعوت دی جائے گی کہ میدان میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ اسلام غالب ہے یا کفر غالب ہے۔ تو یہ جہاد کا جو ہے اصل مطلب ہے، اور بعض جہاد کے چھوٹے چھوٹے مطلب جو ہیں حدیثوں کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل جہاد جو ہے کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ باقی جہاد جو ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے، قلم کا جہاد بھی ہے، زبان کا جہاد بھی ہے، لیکن یہ جہاد بعد کے ہیں۔ پہلا جہاد جو ہے کفار مشرکین کے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقین اللہ رب العزت جانتا ہے اور سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جان لو، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، کیا جان لو؟ کہ اللہ رب العزت سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی تمہاری ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو، تمہارا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ تم جو ہے ان باتوں کے ذریعے سے تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ارادہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔
السلام مہدی علیہ السلام کی 40 سال اسلام کی حکومت رہے گی، پھر وہ اللہ بیماری دے گا، اور یہی بیماری کا ذکر ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بیماری کا حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بیماری دیں گے، وہ نہیں ہے، سنا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں علیہ ہے۔ السلام آئیں گے، پھر 40 سال کے بعد وہ بیماری گھر آپ نے ذکر کیا نہیں ہے، وہی بیماری کے ذریعے انسان کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا تو کہیں پڑھا نہیں ہے۔ باقی یہ طاعون کی بیماری جو ہے کبھی بھی پھیلتی ہے، ہر زمانے میں پھیلی۔ اس کے بارے میں دیکھو ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب اس طرح کی کوئی بیماری پھیل جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ طاعون کی بیماری پھیلے تبھی یہ حکم ہے، ایسی کوئی بیماری جو لوگوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہو، پھیل رہی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں کرونا جو ہے پھیلا تھا بہت زیادہ، تو اس بارے میں جو ہے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی بیماری پھیلے تو آدمی کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اپنی بستی، اپنا شہر، اپنا گاؤں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر جس بستی کے اندر جو ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہے وہاں سے نکلے بھی نہیں اور دوسرے لوگ وہاں جائے بھی نہیں۔ یہ دو حکم جو ہے حدیث کے اندر اس طرح کی بیماری کے پھیلنے میں ہیں۔ اس لیے کہ بھاگنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، موت جو ہے آئے گی، حالانکہ موت تو جو ہے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم سب کرونا سے گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو صحیح سالم رکھا، حالانکہ کرونا ہمارے پاس سے گزرا ہوگا، ہم کو چھو کر گزرا ہوگا، لیکن جس کی موت لکھی تھی، اس کو آنی تھی، وہ آ گئی۔